السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے. آج کا ٹاپک بہت تکلیف دہ ہے، لیکن اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ اس سے کچھ سیکھا جا سکے، اگر کسی کے بھی تجربے سے یا کسی کے بھی اس سے. مغرب میں تو خاندانی نظام چونکہ ہے نہیں، گو کہ وہ اب بہت کوشش کر رہے ہیں خاندانی نظام میں واپس آنے کی، لیکن بہرحال ابھی چونکہ ہے نہیں ان کے ہاں تو. اور ان کے ہاں ویسے شادیوں کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دوسری شادی تیسری شادی، بچے ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہ بچے بھی عادی ہوتے ہیں اور ان کا ماحول بھی عادی ہوتا ہے اور معاشرے کو بھی سب پتہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو معاشی مسائل نہیں ہوتے، کیونکہ ریاست سارے اخراجات بچوں کے برداشت کر رہی ہوتی ہے، اور بمشکل وہ 18 سال تک کی بات ہوتی ہے. 18 سال کے بعد تو پھر سب آزاد ہیں، چاہے وہ بچے ہوں چاہے کوئی ہوں. ہمارے ہاں چونکہ سب مل جل کے رہتے ہیں. مل جل کے رہنے کے علاوہ جو ہمارے ہاں ایک خامی ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کی ٹو میں بھی بہت لگے رہتے ہیں. اگر کسی کی فیملی میں آج کل تو خیر ہمارے ہاں طلاق کا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن یہ کہ پہلے بھی ہوتا ہی تھا ایسا، لیکن جو فیملی کی طرف سے منفی رویہ آتا تھا وہ بچوں کو اور اس لڑکی کو بہت تکلیف میں اذیت میں ڈالا کرتا تھا. اب ہماری فیملی میں لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس گھر میں یہ مسئلہ ہوا ہے، لیکن وہ آ کے جو ہے وہ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جن باتوں کا معلوم ہوتا ہے انہیں سب، اس کے باوجود بچے سے الٹے سیدھے سوال کیے جاتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے اوپر کتنا برا اثر پڑ رہا ہوگا. اب اگر تو لڑکی کی شادی ماں باپ نے کی ہے اور وہ نہیں چل سکی تو ماں باپ کے اوپر بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی ماں باپ کے اوپر الزامات ڈال رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ مالی وسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اور اگر لڑکی ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ کے یا بھائی بھابھیوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، اور اسی طرح ان کے بچے بھی کسی بھائی بھابھی کے بچوں کے کپڑے اس کو دیے جا رہے ہیں، مطلب اس کو بہت محرومی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے بچوں کو. اب اگر تو لڑکی پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور اس بد نصیب نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے اور وہ جاب بھی کرتی ہے، پھر تو اس کے لیے اتنا زہریلا ماحول ہو جاتا ہے، اور اپنے قریبی رشتہ دار بھی اتنے طنزیہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، اور اس کو بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جی آپ نے پڑھ لکھ کے کیا کیا، آپ تو ایک فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں ہے آپ کے اندر. تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اتنی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی فیصلہ لیتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہر بات کے لیے دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ صرف ہمارے انڈو پاک میں ہی یہ چیز زیادہ ہے، اور ماں باپ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتے جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ خود اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں معاشی طور پر بھی، جسمانی طور پہ بھی، جذباتی طور پر بھی. تو وہ بیٹوں کے ہی رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور بیٹے ظاہر ہے کہ اپنی بیویوں کے تو اچھا، اب ان تمام صورتوں میں ماں یا باپ جس کسی کے پاس بھی بچے ہیں، اچھا عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ اگر باپ کے پاس ہیں، لڑکے کے پاس ہیں، تو وہ اس کو وہ مسائل نہیں ہوتے کہ گھر کی عورتیں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں وہ پالنے میں، نہ اس کو یہ باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ جی اس نے غلط فیصلہ کیا تھا یا گھر نہیں بسا سکا یا کوئی طنزیہ بات یا کوئی تانا یا کچھ، وہ اس کے حصے میں نہیں آتا، سارا حصہ لڑکی کے لیے ہوتا ہے. اب اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر 2 بچے ہیں تو زیادہ بہتر طور پہ وہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی دکھ تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی کے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں. اگر ایک ہے بچہ تو وہ تو بہت ہی زیادہ ماں کے لیے مشکل صورتحال ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے اگر وہ لڑکا ہو تو ماں لڑکے کو اس طرح نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ ویسے بھی جب آپ نارمل فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں تب بھی لڑکے زیادہ تر جب تک چھوٹے ہوتے ہیں 5-6 سال 7 سال کے تو ماں کا ہوتا ہے تعلق زیادہ، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ باپ کا رول زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سکھانے کا اور
لڑکوں کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، وہ سمجھانے کا سارا کچھ جو ہے وہ باپ کا ہوتا ہے۔ اب اگر باپ کی غیر موجودگی میں ماں یہ سب کر رہی ہو اور وہ جاب بھی کر رہی ہو اور وہ گھر والوں کو اور فیملی کو بھی فیس کر رہی ہو، تو اس کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ ویسی سنگل مائیں نہ بھی ہوں تو بھی کچھ ماؤں کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بالکل اپنے پروں میں چھپا کے رکھتی ہیں، لیکن جو سنگل مائیں ہیں ان کو اس بات کا اتنا گلٹ اور شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا، لیکن ان کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے بچے سے اس کا باپ چھین لیا، تو وہ زیادہ بچے کو بالکل اپنے ساتھ لگا کے اور پروں میں چھپا کے اور دنیا کی تکلیفوں سے بچا کے رکھتی ہیں، جو کہ بچے کے لیے بہت غلط طریقہ کار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کو تو اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے دنیا کو فیس کرنا ہے۔ اس کو مضبوط بچے کو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ماؤں کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اپنی صحت کا، جسمانی صحت کا، ذہنی صحت کا، جذباتی صحت کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود مختار ہوں، کسی کے اوپر آپ ڈپینڈ نہ کر رہے ہوں۔ اچھا، اب سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ اگر عورت خود مختار ہے، خود نوکری بھی کر رہی ہے اور وہ بچے کو بھی سنبھال رہی ہے اور اپنے فیصلے خود کر رہی ہے، تو ویسے ہی اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ عورت خود سے تو کچھ کرنے کی اہل نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اچھا، آپ اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہیں ویسے آپ کو پہلے خود بننا ہوتا ہے۔ اگر آپ خود اتنی ڈری سہمی اور سب لوگوں سے ہر بات پہ مشورہ کرنے، ہر بات کے اوپر ان سے پوچھنے والی ہوں گی، تو بچہ بھی ساری زندگی اسی طرح کا ہوگا۔ یہ ایک جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کا 6-7 سال کا، وہ آپ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو کہ ماں میری کیسی ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کے اوپر پہلے ٹائم دیں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا کے رکھیں۔ دیکھیں، اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، آپ کے کردار پہ تو سوالیہ نشان آ ہی چکا ہے۔ اب اس کو اگر ہم ساری زندگی بھی دھونے کی کوشش کریں تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہے، وہ دھل ہی نہیں سکتا، کیونکہ دھونے والے ہی نہیں دھونا چاہ رہے نا۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ توجہ ہے وہ بچے کے اوپر دینی ہے اور اپنے اوپر دینی ہے، کیونکہ کل کو اگر اللہ نہ کرے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، کوئی کمی رہ گئی، کوئی چیز ہوئی، تو وہ بھی الزام آپ ہی کے اوپر آئے گا نا، کوئی بھی اس بات کو الزام نہیں لے گا، کیونکہ ساری ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسی مائیں اپنے اوپر بھی ترس کھاتی ہیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی ترس کھاتی ہیں۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے، اگر آپ کا فیصلہ تھا تو بھی ہو گیا، وہ فیصلہ تھا، غلط تھا، جیسا بھی تھا وہ اب ہو گیا، اب ختم ہو گئی بات۔ اب بجائے اس کے کہ ماں باپ کا فیصلہ تھا تو ان کے اوپر الزامات دیے جائیں، یا اپنا فیصلہ تھا تو اس پر شرمندہ رہا جائے، اب بہتر یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہو گیا، ایک بات ہو گئی، ختم ہو گئی، اب آگے دیکھنے کی بات ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ماں کو اپنی ایکسرسائز کا، اپنی خوراک کا کوئی ایسا کام، یوگا ہے، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو آپ سب سے پہلے تو یہ سارے کام کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں، تاکہ آپ بچے کو صحیح سے ٹائم دے سکیں۔ اب بچوں کے لیے یہ ہے کہ جب بچے کو لکھنا پڑھنا آ جائے، تھوڑا بہت بھی لکھنا آ جائے، تو سب سے پہلے اس کو ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیے۔ یہ ایک اتنی اچھی عادت ہے کہ ایک تو وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، اور بہت سارے ٹاپکس، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں وہ آپ سے بات کرتے ہوئے بھی جھجکتا ہے، اور ڈائری میں لاک والی ڈائری دیجیے تاکہ وہ اس کو اطمینان ہو کہ یہ سیف ہے، تو وہ ڈائری میں اپنی ساری باتیں لکھ لے گا۔ پڑھائی پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل ویسے بھی پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا، کوئی علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود علم دیں بچے کو کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کریں، بچے کو کتابیں پڑھوائیں، اور اس کو ایک روٹین بنا کر دیں۔ ڈائری لکھنی ہے، یا اس نے اگر اس کو کوئی شوق ہے، ڈرائنگ کا شوق ہے، کوئی کلرنگ کا شوق ہے، چھوٹا بچہ ہے اگر ڈاٹ ٹو ڈاٹ کا ہے، کوئی ایسا کام جس پہ وہ فوکس کر سکے،
کیونکہ جب وہ توجہ کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوگا تو ذہن اس کا بھٹکے گا نہیں ادھر ادھر. اور ایسے بچوں میں تخلیقی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی پوئمس بھی لکھ سکتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی لکھ سکتے ہیں. ان کو آپ اس چیز کے اوپر زیادہ توجہ دلائیں کہ وہ یہ کام کرے، کیونکہ وہ پھر اس کو کسی ساتھ کی ضرورت کا وہ نہیں رہے گا کہ جی میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں ہے یا میں کس کے ساتھ جاؤں. اور آپ کو بھی زیادہ وہ تنگ نہیں کرے گا. ڈرائنگ کی چیزیں لا کر دیں، کلر لا کر دیں. اگر تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، اگر اسے کوئی لکڑی کا، کاغذ کا، کوئی ایسی چیزیں بنانے کا شوق ہے، اس طرف اس کو دیں. پڑھائی کے ساتھ ساتھ پڑھائی پہ بہت زیادہ فوکس نہ کریں، کیونکہ ایک تو ان بچوں کے اوپر پہلے ہی بہت ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اور پھر جب ہم ان کو مقابلے کی تیاری میں ڈال دیتے ہیں کہ جی اس نے وہ اتنے اچھے مارکس لے کر آیا ہے، تمہارا کلاس کا لڑکا ہے، اس نے کیسے کر لیے، یا وہ بچی ایسے اتنا اچھا کیسے کام کر سکتی ہے، تو وہ تو پہلے ہی پریشر میں ہے نا بچہ، تو وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے. اچھا، اس کی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خواہشات پوری کرنے پہ لگے ہوتے ہیں اور ضروریات کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے. اس کی بھی وجہ ہوتی ہے کیونکہ جب ہم بچے کی کوئی خواہش پوری کرتے ہیں تو وہ وقتی طور پہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اس کے خواہشات پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ ہم سے خوش ہے. شاید وہ اس بات کو بھول جائے گا کہ وہ اکیلی ماں کے ساتھ رہ رہا ہے. تو یہ آگے جا کے اس کے لیے بہت نقصان کی بات ہو جاتی ہے. عمر کے لحاظ سے ہر بات اس کے ساتھ کھل کے کریں، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں، جو بات ہے کلیئر کریں. عمر کے لحاظ سے اس کو بتائیں. جب بچے اسکول جانے لگتے ہیں تو پھر ان سے یہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کے والد کیا کرتے ہیں، یا والد کہاں ہیں، یا اس طرح کی باتیں. تو اس لیے جب وہ ایسی کلاس میں آ جائے جہاں یہ باتیں شروع ہو جائیں، کلاس 2-3 میں، تو آپ اس کو بٹھا کے یہ بات سمجھا دیں. ہمیں لگتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک تو ایسے بچے حساس بہت ہوتے ہیں، دوسرے ایسے بچے سمجھدار بھی بہت ہوتے ہیں. وہ بہت جلدی بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھداری ہی ان کو زیادہ تکلیف بھی دے رہی ہوتی ہے. اچھا، وہ غلطیاں کریں تو انہیں غلطیاں کرنے دیں. ہم جو اتنی زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں کہ یہاں یہ کام کرو گے تو چوٹ لگ جائے گی، یہاں جاؤ گے تو گر جاؤ گے، یہ ان کو آپ سمجھا کے ان کو صحیح اور غلط سمجھا دیں، بتا دیں، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیں. وہ غلطی کریں گے، اسی سے وہ سیکھیں گے، اور پھر ان میں آگے چل کے فیصلہ کرنے کی قوت آئے گی. اگر وہ آپ سے ہی پوچھ کے سب کام کرتے رہیں گے اور آپ کے ہی پیچھے چلتے رہیں گے تو پھر وہ آگے زندگی میں نہیں کر سکتے کچھ بھی. وہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، یہ دونوں کے لیے یہی بات ہے کہ وہ آگے جا کے بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر کسی نہ کسی کا کندھا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کے اوپر ڈپینڈ کریں. کوشش یہ کریں کہ ان کو انسان اچھا بنائیں، لیکن ان کو فرشتہ نہ بنائیں. اچھا انسان بنائیں، انہیں اچھی باتیں سکھائیں، اور ان کو خوش رہنا سکھائیں. سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ خوش رہنا ہے. وہ کس چیز سے خوشی محسوس کرتے ہیں، اس چیز کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور آپ ان کو وہ کام کرنے دیں. کیونکہ جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ بچہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ جی میری ماں اس سے خوش نہیں ہوگی، آپ نے کسی چیز کو منع کیا اور اس کا دل چاہ رہا ہے، جب وہ یہ سوچ کے چھوڑے گا وہ کام کہ میری ماں خوش نہیں ہوگی، تو پھر وہ ہمیشہ وہ کام کرے گا کہ جس سے میری ماں خوش ہو جائے. اور یہ چیز اتنی پختہ ہو جاتی ہے پھر کہ پھر ساری زندگی انسان دوسروں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے اور اپنی خوشی بھول جاتا ہے. میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو بھی کہ بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ وہ یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ان کی خوشی کس چیز میں ہے، ان کو شوق کس چیز کا ہے، ایون یہ کہ انہیں کھانا کون سا پسند ہے. کیونکہ وہ ماں کو باپ کو خوش کرنے کے لیے اتنے آگے ہوتے ہیں کہ جی ہر چیز میں کہ جی یہ ان کو پسند ہے، ان کو یہ رشتہ دار پسند ہیں، ان رشتہ داروں سے ملنا ہے، جو رشتہ دار انہیں پسند نہیں ہیں وہ انہیں بھی پسند نہیں ہیں. تو یہ اس کی اپنی زندگی کے لیے آگے جا کے بیکار ہو جاتا ہے. تو اگر وہ خوش رہنا سیکھ لے گا، جب تک ہم خود خوش نہیں ہوتے ہم دوسرے کو بھی خوشی نہیں دے سکتے. دوسرے کو خوشی دینے کے لیے ہم خود
اپنی ایک مصنوعی سی ایک خوشی ہوتی ہے جو ہم دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم خود تو خوش نہیں ہوتے اندر سے. تو زیادہ ایسے بچوں کے لیے خاص طور سے، کیونکہ وہ خوشی محسوس کرنے سے کافی حد تک محروم ہوتے ہیں. اچھا، انسان بنانے سے مراد میری یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ سب سے اچھا لگے، سب تعریف کریں اس کی. کوئی ضروری نہیں ہے یہ، لیکن ہم چاہتے ہی یہی ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جی نہیں، کسی سے لڑنا نہیں، کسی کو کچھ کہنا نہیں، کسی کو بری بات نہیں کہنا. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اسکول میں جا کے جب بچہ مار کھاتا ہے کسی بچے سے، تو وہ صرف اس ڈر میں کہ اگر میں نے کچھ کیا تو میں گندا بچہ بن جاؤں گا اور ٹیچر مجھے ڈانٹیں گی. تو بچے کو فرشتہ نہ بنائیں، بچے سے کو اچھا برا بتا دیں کہ بھائی زیادتی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے، تمہیں مارتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو تمہارا بھی رائٹ ہے نا، تمہارا بھی حق ہے کہ تم بھی کرو، چاہے اس کو مارو، چاہے شکایت کرو. اب آج کل نہ ٹیچرز کے پاس اتنا ٹائم رکھا ہوا ہے، نہ پیرنٹس کے پاس کہ ایک دوسرے بچوں کی شکایتیں وہ سن رہے ہوں. انہیں اپنے معاملات خود ہینڈل کرنے دیں، انہیں خود اپنے معاملات سلجھانے دیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ بچے کو یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس سے کہیں کہ جی آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو صحیح لگ رہا ہے، میں نے آپ کو صحیح غلط بتا دیا، جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے وہ آپ اس طرح سے اس چیز کو جو ہے ہینڈل کر لیں. آپ ہیں پیچھے، اس کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیں، اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ جی مجھے سپورٹ ہے، تبھی وہ آگے بڑھے گا. جب تک وہ آپ کے ساتھ ٹیک لگا کے رہے گا تب تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کی الماری، ان کے کمرہ، ان کے بیگ، ان کے پینسل باکسز، یہ سب چیزیں چیک کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ بھی چیک ایسے کریں کہ اس کو پتہ نہیں چلے کہ آپ چیک کر رہے ہیں. اس کو یہ اعتماد رہے کہ جی آپ کا اس کے اوپر پورا اعتماد ہے. اگر اس کو یہ احساس ہوا کہ آپ چیک کر رہے ہیں تو وہ کمپلیکس میں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس کو اعتماد دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کہیں کہ جو کر رہے ہو مجھے معلوم ہے کہ کچھ غلط نہیں کرو، میں نے بتا دیا ہے اچھا برا، تم غلط کچھ نہیں کرو گے. اور اگر غلط ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، لیکن چیک ضرور رکھیں. اس کے دوستوں کا، اس کی صحبت کا، اس کی فون کالز کا، ان سب چیزوں کو چیک رکھنا بہت ضروری ہے. عام طور پہ تمام بچوں کے لیے ہی ہے یہ بات، لیکن ایسے بچوں کے لیے خاص طور سے ہے کہ ان کو آپ 20% ٹوکا کریں، 80% انہیں کھلا چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنی ہی غلطیوں سے سیکھیں. شرارتیں کرنی ہیں انہوں نے، جتنی شرارتیں کرنی ہیں انہیں کرنے دیں. یہ جو ہر وقت کی روک ٹوک اور ہر وقت ان کو کانشیس کرنا ہوتا ہے نا کہ وہ دیکھو مہمان آیا ہو، کیا سوچے گا، تم یہاں پر یہ کام کر رہے ہو، کرنے دیں. سارے بچے کرتے ہیں اور بچہ ہے ہی وہ جو غلط کام کرے، شرارتیں کرے. ایک سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اسکول میں جب آپ بچے کا ایڈمیشن کرواتے ہیں تو ان کی جو ٹیچر ہیں اور پرنسپل، ان کو اعتماد میں لے کے سارے معاملات ان کو بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے اور آپ خیال رکھیں، کوئی بھی چیز ہو ایسی تو آپ مجھے بتا دیں. اسکول کے بچے زیادہ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے، کیونکہ آج کل تو سب سے زیادہ یہ اس بات کا وہ ہو گیا ہے نا کہ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں، میرے ابو یہ کام کرتے ہیں، میرے ابو فلاں کرتے ہیں، تو وہ بچے کو پھر اور زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، پرانے زمانے میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی. اس وقت کیا تھا کہ ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، دوسرا یہ کہ چچا تائے کو بھی ابو ہی کہا جاتا تھا. تو چھوٹے بچوں کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی، ان کی کسی چیز میں کوئی کمی آ رہی ہے. ٹیچرز جو ہیں وہ بہت ہیلپ کرتی ہیں، آپ ان سے مدد کے لیے کہہ سکتی ہیں، اور وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر انہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ضرور آپ کو آ کے بتا دیتے ہیں. ہم اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی محبت کر نہیں سکتا ہماری اولاد سے. تو اسی وجہ سے ہماری پوری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم پورا جتنی اپنی جان ہے اور جتنا مال ہے وہ سب بچوں کے اوپر لگا دیں. ہمارے معاشرے میں اگر گھر بسے ہوئے ہوتے ہیں
تو بھی زیادہ تر بچوں کی وجہ سے ہی مائیں سمجھوتے کی سولی پہ لٹکی ہوتی ہیں، اور اگر گھر ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی انتہائی مجبوری میں بچوں ہی کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ خواتین کے ہی حصے میں آتا ہے، بہت سارے مرد بھی پریشان ہوتے ہیں، بہت ساری بیویاں ان کو اچھی نہیں ملتی ہیں اور وہ بچوں کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی ہیں یا نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ایسی ہی خواتین ہوتی ہیں جو بچوں کو اس طرح سے نہیں رکھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ باپ کے پاس ہوتے ہیں بچے، یا وہ دونوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ہمیں اتنا اس بات کا خیال رہتا ہے بچوں کو دیکھ کر، اور خاص طور سے جب ایسے بچے بڑے ہو کر کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یا آپ نے تو ہمیں ایسے رکھا، اپنے باپ کی یا ماں کی غیر موجودگی کا احساس دلائیں، تو آپ اور گلٹ میں آ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو مسلسل یہ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے لوگوں کی باتیں سننے کے بعد خیالات آنا فطری ہے کہ میں کچھ عرصے اور گزارا کر لیتی وہاں پہ، کچھ عرصے اور رہ لیتی، شاید کچھ بہتر ہوتا۔ حالانکہ بچوں کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر گھر میں ہر وقت کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ بچوں کے لیے زیادہ برا اثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ جو بچے ماؤں کے پاس ہوتے ہیں ان کے اکثر باپ خرچہ وغیرہ بھی نہیں دے رہے ہوتے، اکثر، اور جو باپ اچھے ہوتے ہیں اور خرچہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہاں پہ وہ خواتین بہت انہیں مس یوز کر رہی ہوتی ہیں اور دباؤ ڈال رہی ہوتی ہیں، اور غلط طریقے کے ساتھ ان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سے زیادہ ہماری اولاد سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ ہم سے زیادہ ہم سے اور ہماری اولاد سے محبت کرنے والا موجود ہے، اور وہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو ہم سے 70 گنا زیادہ محبت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچ کر یہ کام کریں کہ ہمارا رب جس نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے اور یہ آزمائش دی ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر پورے اتریں۔ آگے اس رب کی مرضی ہے، اس نے کیا بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں ماں باپ دونوں نہیں ہوتے، لیکن وہ بچے اتنے اچھے نکلتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے، اتنے تہذیب یافتہ، کہ اچھے گھرانوں کے بچے ایسے نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، ہم کر کچھ بھی نہیں رہے ہوتے، وہ ہم سے کروا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی ہمارے اندر ہمت ہے، کتنا ہمیں یقین ہے اس کے اوپر، اور ہم کس طرح سے اس کو بہتر طریقے سے، جتنی ہماری طاقت ہے صرف ہم اتنا کر سکتے ہیں، باقی ہمیں رزلٹ جو ہے وہ پورے کا پورا ہمیں چھوڑنا ہی ہوتا ہے۔ کچھ بچے ایسے بھی دیکھے گئے کہ کچھ عرصے وہ ماں کے پاس رہتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ماں دوسری شادی کر لے تو وہ باپ کے پاس بھیج دیے جاتے ہیں۔ اب ایسے بچے جو ہیں وہ ڈبل ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، ماں کے یا نانی کے کہیں پر بھی، وہاں کا ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے۔ انہوں نے باپ کو دیکھا نہیں ہوتا، یا کبھی کبھی دیکھا ہوا ہوتا ہے، تھوڑا بہت ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مستقل جب باپ کے گھر آ جاتے ہیں تو وہ باپ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی بہت پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ایسے بچوں کی کاؤنسلنگ کرانی چاہیے، جس چیز سے ہم لوگ بہت گھبراتے ہیں۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اگر کوئی ذہنی دباؤ ہے، کوئی نفسیاتی الجھن ہے، تو ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز سے بچنے کے لیے یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج چلا ہوا ہے نا، کہ ذرا سی کوئی پریشانی ہوئی، کوئی نشے میں ہے، کوئی نفسیاتی مریض ہے، ہر ایک کا حل ایک ہے، شادی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ ایسے بچوں کی شادی کر دیں گے یہ سوچ کر کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ان کا وہ رویہ، منفی رویہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جو کہ آپ ماں باپ ہیں، تو کوئی غیر کیسے برداشت کرے گا؟ اور اس طرح سے صرف 2 گھر نہیں، 2 خاندان اور نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ نفسیاتی معاملات کو سلجھائیں، ان کو لے کر جائیں، کاؤنسلنگ کریں، پیار، محبت، توجہ دیں بچوں کو، تاکہ وہ کسی ایک طرف ہو کر تو رہیں، کیونکہ وہ ماں کے گھر آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کچھ سن کر آئے ہیں فیملی سے،
اور لوگوں سے باپ کے بارے میں، ہو سکتا ہے وہ باپ کے بارے میں منفی ہو چکے ہوں، جب باپ کے پاس آئے ہیں اب وہ اگر پیار محبت دے بھی رہا ہے تو وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے اس وقت، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص جو عمر تھی وہ تو گزر چکی ہوتی ہے۔ ہر بچے کو اس کی طبیعت کے، اس کے مزاج کے مطابق تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے، گو کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ظاہر ہے اگر ہے ہماری ذمہ داری تو ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ کچھ بچے آپ نرمی سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے ان کے، یا وہ مان لیتے ہیں۔ کچھ بچے جو ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ضروری ہوتی ہے، کچھ ڈانٹ ڈپٹ سے بھی نہیں مانتے تو ان کو ایک تھپڑ بھی لگانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ گھر میں اگر 4 بچے 5 بچے بھی پل رہے ہیں تو سب مختلف طرح سے سیکھتے ہیں۔ تو ویسے ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ بچوں پہ سختی کرنی چاہیے، سختی کے بغیر وہ نہیں سیکھ سکتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ جو ہم پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے نا، سنتے تھے کہ جی کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے، تو آج کل نوالا تو کھلایا جا رہا ہے لیکن نظر نہیں رہی ہے شیر کی، تو اس لیے بچے جو ہیں وہ آپ کے بالکل سروں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چھوٹی عمر میں بچے کو تمیز کے دائرے میں رہنا، بڑوں کا ادب کرنا، سچ بولنا، چوری نہ کرنا، ان سب چیزوں کے بارے میں انہیں ہم چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنا کر سنا سکیں تو بچوں پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ کہانیوں کے ساتھ بات کرنا بچوں کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ بہت دلچسپی سے سن رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر وہ نہیں سن رہے ہوتے زیادہ توجہ سے۔ ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ کبھی ایسے بچے سے کبھی ناراض نہ ہوں۔ جب آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جب ماں اور باپ کے ساتھ بچے رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس دوسرا آپشن بھی ہوتا ہے۔ آپ ناراض ہو گئے تو انہوں نے جا کے باپ سے بات کر لی، یا باپ کے ساتھ آ کے آپ کو منا لیا۔ باپ ناراض ہو گیا تو ماں سے بات کر لی، ماں کے ساتھ جا کے منا لیا، ماں نے سمجھا دیا۔ لیکن جب وہ کسی ایک کے پاس ہوتے ہیں تو ان کا پوری توجہ جو ہے وہ اس ماں یا باپ کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بات پر ناراض ہوں گے تو وہ بچہ بہت زیادہ پریشان ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ ناراض نہ ہوں، اس کے لیے چاہے اس کو کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، اس سے وہ بہت ساری باتیں اپنی چھپائے گا بھی کہ آپ اس سے ناراض نہ ہوں۔ ان سے کھل کے بات کریں بچوں سے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو۔ جتنا کھل کے ماں یا باپ بات کر سکتے ہیں وہ باہر جا کے غلط طرح سے سیکھنے سے بچے بچ جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے سب سے ضروری بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی عمر سے بڑے بچوں کے ساتھ دوستی نہ کریں، یہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ ان کی صحبت پہ جب آپ نظر رکھیں تو اس بات کی بھی پوری کوشش کریں کہ وہ اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہی رہیں، اپنی کلاس کے ہی بچوں کے ساتھ رہیں۔ ایک جو ہماری سب سے بری چیز ہو گئی ہے آج کل کہ ہم برینڈز کی دوڑ میں بہت بری طرح شامل ہو چکے ہیں۔ بچوں کو سادہ زندگی گزارنے کی اگر آپ عادت ڈالیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہے اور بچے کے لیے بھی آسانی ہے۔ آج کل جب ہم خود بچوں کو کسی برانڈس کا نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ آپ فلاں جگہ سے تمہارے لیے یہ چیز لائے ہیں، فلاں جگہ سے لائے ہیں، اور ہم اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسکول میں بچے بتا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا بچہ کسی سے کم نہ ہو، وہ بھی ذکر کر سکے۔ یہ کچھ باتیں جو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ آپ کی مدد کر سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ایک تو ہے بہت حساس، اور بہت اس کو لکھنے میں مجھے بہت تکلیف بھی ہوئی اور ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ بہت زیادہ ہے یہ چیز تو ہے بھی بہت تکلیف دہ، لیکن ہم دونوں طرح سے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہیں، اسی طرح رہیں، تو بھی کوئی حل نہیں ہے یہ، اور اگر ہم الگ ہو جاتے ہیں تب بھی کوئی حل نہیں ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے اینڈ میں آ کر اگر وہ، جو کہ اکثر ہوتا ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، تو ضروری یہ ہے کہ آپ بچوں کے لیے جتنا کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، صرف اتنا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوشیوں پر بھی نظر رکھیں۔ یہ نہیں کہ اپنا آپ ختم کر دیں،
اپنا آپ اسی طرح رکھیں. حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ساری مائیں جن کو بظاہر بہت خوش باش، اچھا پہننا، اچھا کھانا، گھومنا پھرنا، ایسی ماؤں کو دیکھ کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ بچوں کو کی کیئر نہیں کر رہی ہیں، یہ بچوں کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں، صرف اپنا خیال رکھ رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے یا کسی بھی دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنا خیال رکھیں. ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم وہی دیتے ہیں دوسروں کو. تو اگر ہمارے پاس خوشی ہے، ہمارے پاس سکون ہے، وہی ہم بچوں کو دیں گے. ہمارے پاس پریشانی، ٹینشن، ہر وقت کا غصہ، جھنجھلاہٹ ہے، ہم بچوں کو وہی دیں گے. تو ہمیں جیسا بچوں کو بنانا ہوگا، ہمیں ویسا بننا ہوگا. بہت شکریہ.